الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو دوستان محترم، آج جس موضوع پر میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے زبان کو روکنا، گالی، غیبت اور چغلی سے پرہیز کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید میں فرمایا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سے اچھا وہ ہے جو جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اور فرمایا کہ جو چیز انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جاتی ہے وہ جوفدار اور کھوکھلی چیز ہے، جیسے منہ سے مراد اگر آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں تو برے انداز سے گفتگو کر رہے ہیں، کسی کو منہ کے برے انداز سے گفتگو کر رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں، تو اس سے آپ جہنم میں بھی جا سکتے ہیں۔ اور فرمایا جو چیز انسان کو سب سے زیادہ جنت میں لے جا سکتی ہے وہ تقویٰ اور حسن خلق ہے۔ اور فرمایا جو چیز چھپ رہی ہے اس سے نجات ہے۔ اور فرمایا کہ آدمی کے اسلام کی اچھائی اس میں ہے کہ لا یعنی چیز یعنی چھوڑ دے، یعنی جس چیز کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کو مت لیں۔ اور فرمایا کہ بری باتوں سے دور رہیں، یعنی اگر کوئی آپ کے پاس آ رہا ہے اور کوئی بری بات کر رہا ہے یا کسی کے بارے میں غیبت یا چغلی کر رہا ہے اس کو وہاں سے ہٹا دیں، دور کر دیں۔ ایک دفعہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجیے، تو آپ نے فرمایا میں تمہیں تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں۔ اور فرمایا میں نے عرض کی یا رسول اللہ اور وصیت کیجیے، تو کہا حق بولو خواہ حق کڑوا ہی کیوں نہ ہو۔ تو میں نے کہا اور وصیت کیجیے، تو کہا تلاوت قرآن پاک کر لو، ذکر اللہ کو لازم کر لو، اس سے تمہارا ذکر آسمان میں اور نون زمین میں ہوگا۔ اور فرمایا اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ اور وصیت کیجیے، تو کہا کہ ہنسنے سے بچو، یہ دل کو مردہ اور چہرے کے نور کو دور کر دیتی ہے۔ اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ اور وصیت کیجیے، تو کہا عیب، یعنی عیب سے دور رہو، یعنی اگر آپ کسی کو کوئی آدمی برے راستے پر چل رہا ہے تو آپ اسے روکنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے آپ اپنا عیب دیکھیں کہ آپ تو کہیں اس برے راستے پر تو نہیں چل رہے۔ اگر آپ چل رہے ہیں تو پہلے اپنا راستہ تبدیل کیجیے، اور اگر آپ نہیں چل رہے تو اس کو جا کے یہ کہیے کہ بھائی اس راستے پر نہ چلے، یہ گناہ ہے۔ اس سے زائل کی کوشش بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے کہا اور جو کچھ آپ نے سنا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔